الحمد لله الصمد لم يلد ولم يولد الرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد مرغوب إله العالمين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الحسين والمظلومين المقطوع الجفا ومقتول في أرض كربلاء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلام الحميد والفرقان المجيد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بلند صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے انتہائی واجب الاحترام عاشقان مصطفیٰ وال مصطفیٰ محبان آل بیت اطہار عزاداران سید الشہداء حمد و ثنا ہے اس اللہ رب العزت کے لیے جو حمد کے لائق ہے، درود و سلام ہے محمد و اہل بیت محمد کے لیے جو درود کے لائق ہیں، اور کروڑہا رحمتیں ہیں نبی کریم کے باعظمت باوقار باوفا اصحابہ اکرام کے لیے جو رحمتوں کے لائق ہیں، اور کروڑہا ہی رحمتیں ہیں نبی و آل نبی کے ساتھ صرف محبت نہیں مودت رکھنے والوں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسجد کے چہارہ معصوم علیہ السلام آپ کا یہاں چل کے آنا آپ کی بات میں قبول کریں. بانیان مجالس کی اس دفعہ ادا بچھائی خرچ و خراجات جو نظر و نیاز کے اہتمامات کی ہیں، خدا اسے اپنی بات میں مستقبل فرمائے. اس کا جو ثواب اللہ رب العزت کی ذات کے مرحومین کی روح کو حساب فرمائے. بیمار مومنین کو اللہ کی ذات سے تو کامل و عاجل عطا فرمائے، تنگستوں کو خوشحالی عطا فرمائے، مقروضوں کا قرض اللہ اپنے خزانہ غیب سے عطا فرمائے. جو دربار حسین میں آپ نجات لے کر آئے ہیں، دعائیں لے کر آئے ہیں، مظلوم کے آخری سجدے کا واسطہ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وقت کے عادی و مادی سرکار امام زمان کے ظہور کی تاجیل کے لیے اور انہی کے صدقہ میں تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات کرنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے معزز سامنے حضرات،
تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کی، تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے، تمام صفت و ثنا ہے اس رب العزت کے لیے جس اللہ نے نور مصطفیٰ سے عرش کو خلق فرمایا۔ میرے معزز سامعین حضرات، تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے جس اللہ نے نور مصطفیٰ سے کرسی کو خلق فرمایا۔ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے جس اللہ نے نور مصطفیٰ سے عاملان عرش کو خلق فرمایا۔ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے جس اللہ کی ذات نے، میرے معزز سامعین حضرات، ملائکہ کو نور مصطفیٰ سے خلق فرمایا، جس اللہ نے حور و غلمان کو نور مصطفیٰ سے خلق فرمایا، جس پروردگار کی ذات نے جنت کو نور مصطفیٰ سے خلق فرمایا، جس اللہ نے، میرے محترم سامعین حضرات، سورج کو نور مصطفیٰ سے خلق فرمایا، جس اللہ کی ذات نے ستاروں کو نور مصطفیٰ سے خلق فرمایا، میرے معزز سامعین حضرات، جس اللہ نے چاند کو نور مصطفیٰ سے خلق فرمایا، جس اللہ کی ذات نے، میرے محترم سامعین حضرات، عقل کو نور مصطفیٰ سے خلق فرمایا، جس اللہ کی ذات نے، میرے محترم سامعین حضرات، عصمت توفیق کو نور مصطفیٰ سے خلق فرمایا، جس پروردگار کی ذات نے علم و حلم کو نور مصطفیٰ سے خلق فرمایا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو جملہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور آج اس مجالس خمسہ کی پہلی مجلس میں ہی آپ کی بھی ذوق سماعت کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم بھی آگے بڑھنا چاہیں گے۔ میرے معزز سامعین حضرات، جس اللہ کی ذات نے علم و حلم کو نور مصطفیٰ سے خلق فرمایا، جس اللہ کی ذات نے نور مصطفیٰ سے عصمت توفیق کو خلق فرمایا ہے، میرے محترم سامعین حضرات، اللہ کی ذات نے نور مصطفیٰ سے جو پسینہ جاری ہوا ہے، میں کسی مولوی کی بات نہیں سنا رہا، میں کسی کا زبان سے نکلے ہوئے جملے نہیں سنا رہا، میں حدیث آپ کی خدمت میں وہاں سے عرض کر رہا ہوں جس زبان کے متعلق قرآن گواہی دے رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اتنی دیر تک یہ زبان حرکت کرتی نہیں ہے جب تک وہ نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے تو یہ بولتا ہے، وہ چاہتا ہے تو یہ خاموش رہتا ہے، وہ چاہتا ہے تو یہ چلتا ہے، وہ چاہتا ہے تو یہ سو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے تو یہ جھاگتا ہے، وہ چاہتا ہے تو کسی کو پاس بٹھا لیتا ہے، وہ خدا چاہتا ہے تو اپنی محفل سے کسی کو اٹھا دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو کسی کے بازو سے پکڑ کر غار تک لے جاتا ہے، وہ چاہتا ہے تو بیت اللہ کی سرزمین پر خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے کسی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے بتوں کو کروا کے چاہتا ہو کرواتا۔ آپ تھوڑا سا ہل گئے ہیں، آپ نے تھوڑی سی محبت فرمائی ہے تو میں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی زحمت کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ میرے معزز سامعین حضرات، یاد رکھیے گا کہ اللہ کی ذات نے عرش کو خلق فرمایا تو نور مصطفیٰ سے، پروردگار کی ذات نے کرسی کو خلق فرمایا تو نور مصطفیٰ سے، میرے محترم عاملہ نے عرش کو پیدا کیا تو نور مصطفیٰ سے، اللہ کی ذات نے ملائکہ کو پیدا کیا تو نور مصطفیٰ سے، اللہ کی ذات نے حور و غلمان کو پیدا کیا تو نور مصطفیٰ سے، جنت کو خلق فرمایا ہے تو نور مصطفیٰ سے، میرے محترم سامعین حضرات، سورج کو خلق فرمایا ہے تو نور مصطفیٰ سے، ستاروں کو خلق فرمایا ہے تو نور مصطفیٰ سے، میرا محترم چاند کو خلق فرمایا ہے تو نور مصطفیٰ سے، عزیزان گرامی عقل کو خلق کیا ہے تو نور مصطفیٰ
خلق کیا ہے تو نور مصطفیٰ سے، اور میرے مولا سامنے حضرات عصمت توفیق کو خلق کیا ہے تو نور مصطفیٰ سے، اسی نور سے پسینہ جاری ہوا، ان کے قطروں کی تعداد 1,24,000 بنتی گئی۔ اللہ ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی کی روح کو خلق فرماتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے مولا سامنے حضرات اللہ کی ذات نے نور مصطفیٰ سے ان تمام اشیاء کو خلق فرمایا۔ اور میرے مولا سامنے حضرات سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد پروردگار اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ هو الذی بعث فی الامیین، یہاں اللہ کی ذات نے رسول کے پیدا ہونے کا نہیں کہا، ہم نے امیین میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، ہم نے۔ میں یہاں پہ روکنا چاہیے، یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار کی ذات نے یہاں پہ ہم امیین میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، یعنی کہ بھیجا، بنایا نہیں۔ میرے مولا سمجھنا جاتا ہے، بنانے کا نہیں کہا، بھیجنے کا کہا ہے۔ بھیجنا اور ہوتا ہے، بنانا اور ہوتا ہے، پیدا ہونا اور ہوتا ہے۔ یہ تو اس وقت خلق ہو چکے تھے یا وہ تھا؟ میرے موزے سامنے یا یہ تھے عزیزان گرامی۔ حسن تو چاہا کون تو کنزل مفیدن، میں تو چھپا ہوا خدا، میں نے چاہا۔ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو جملہ میں آپ تک پہنچا سکوں گا، اور آپ محبت فرمائیے گا۔ بھئی میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں، پتا چلا اللہ کی بھی کوئی چاہت ہے۔ میرے معزز سامعین، اس پروردگار کی بھی کوئی چاہت ہے۔ فَخَلَقْتُكَ يَا محمد، اور اسی چاہت کو تو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، اللہ تو اسی چاہت کو تو ہی ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، آمینہ کا لال کہتے ہیں، ابو طالب کی گود میں پروان چڑھنے والا مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، حضرات جب یہ پسینے سے اللہ کی ذات نے نبیوں کے جسم نہیں روحوں کو خلق کیا۔ علماء کرام تشریف فرمائے، اور میں طالب علم ہوں اور بڑی ہی محتاطانہ گفتگو عرض کرنے کا بھی عادی ہوں۔ میرے محترم سامعین حضرات، جسم کا نہیں کہا، روحوں کو۔ روح اور ہوتی ہے، جسم اور ہوتا ہے۔ جسم تو ابھی بنا بھی نہ تھا، جسم تو ابھی بنا بھی نہ تھا۔ تو میرے مولا سامنے حضرات، یعنی کہ میرے نبی کے پہلے پسینے کے قطرے کا نام حضرت آدم ہے۔ میرے مولا سامنے حضرات، میرے نبی کے پسینے کے دوسرے قطرے کا نام حضرت شیش ہے۔ اب میرے نبی کے پسینے کے قطرے کا نام حضرت نوح ہے۔ میرے نبی
نبی کے پسینے کے قطرے کا نام حضرت ابراہیم ہے، میرے نبی کے پسینے کے قطرے کا نام بابا حضرت اسماعیل ہے، میرے نبی کے پسینے کے قطرے کا نام میرا محترم جناب حضرت اسحاق ہے، میرے نبی کے پسینے کے قطرے کا نام بابا حضرت یعقوب ہے، میرے نبی کے پسینے کے قطرے کا نام بابا حضرت یوسف ہے۔ ہر ایک چیز کے ایک قطرے کو دیکھ کر مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹنے تھی، اس کے ایک پسینے کے قطرے کو دیکھ کر مصر کی عورتیں انگلیاں کٹ بھی گئی، گر بھی گئی، خون بھی بہتا رہا اور ٹکٹکی بھی باندھ کر دیکھتی رہی۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجیے گا، جو نبی کے پسینے کے ایک قطرے کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور انگلیاں کٹ جائیں، درد شدت بھی محسوس نہ ہو، خون بہتا ہوا بھی انہیں محسوس نہ ہو، انگلیاں بھی گر چکی ہیں اور وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی چلی جا رہی ہے، وہاں پہ یوسف بھی کھڑے نہیں ہے، وہ کپڑا بھی کھڑا نہیں ہے، بلکہ گزر گئے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف نکل کر چلے گئے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجیے گا، موت مومن کے لیے کیوں پھول کی مانند نہ ہو؟ ارے جو پسینے کے قطرے کو دیکھے ٹک ٹکی باندھ دیتے ہیں اور انگلیاں کرتی ہوئی پتہ نہیں چلتا، اور بوقت موت جب علی سامنے آتا ہے ضرور پڑھیں محمد آپ نے محبت فرمائی، میں مشکور ہوں میرے معزز سامنے حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی کے یہ پسینے کے قطرے ہیں، کول نہیں، کول نہیں بابا، یہ پسینہ نکلا پہنا شروع ہو گیا، کسی نے نہیں کہا مولانا پسینہ نکل رہا ہے، رومال نے مولانا ممبر چھوڑ دے، ذوف ہو جائے گا، کمزوری ہو جائے گی، پسینہ جسم سے نکلے جو وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میرے محترم سامعین حضرات، پتہ نہیں کون کس لحاظ سے یہ جملہ دے سکے گا اور میں آپ تک کیسے یہ جملہ پہنچا سکوں گا۔ عزیزان گرامی، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبی میرے نبی کے پسینے کے قطروں کا نتیجہ ہے، اور علی پسینے کے قطروں کا نتیجہ نہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں، یا علی انت لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، کلاموں کا کلامی، نفسوں کا نفسی، ارے نبی ہیں میرے نبی کا پسینہ، علی خون ہے پسینہ نہیں۔ چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری، میرے محترم سامعین حضرات، نعرہ لگاتے ہوئے شرم نہ کیا کرو، یا علی کہنا ہم نے نبی سے سیکھا ہے۔ ابھی بھی جتنا اجتماع ہے اتنی آواز نہیں تو میرا جملہ سن لیجیے گا اور اس کے بعد فیصلہ کر لیجیے گا۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا کہ یا علی کہنا ہم نے کسی ارے وغیرہ سے نہیں سیکھا، ہم نے یا علی کہنا نبی سے سیکھا ہے، مصطفیٰ سے سیکھا ہے،
طٰہٰ سے سیکھا ہے، یاسین سے سیکھا ہے، یا ایھا المزمل سے سیکھا ہے، یا ایھا المدثر سے سیکھا ہے، کملی والے سے سیکھا ہے، آمنہ کے لال سے سیکھا ہے، حسنین کے نانا سے سیکھا ہے، زہرا کے بابا سے سیکھا ہے۔ ارے کوئی میدان دکھاؤ تو صحیح جہاں مصطفیٰ نے یا علی نہ پکارا ہو۔ یہ مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ میرے محترم سامعین حضرات، جو نعرہ علی نے لگایا وہ سارے، اور جو نعرہ میرے مصطفیٰ نے لگایا بابا وہ صرف ہمارے حصے میں ہی آیا، بس ہمارے حصے میں آیا، اور ہم چاہتے ہیں ہمارے حصے بھی رہے۔ دعوت ضلع شیرہ میں میرے علی نے فرمایا تھا انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کا مدد کروں یا رسول اللہ۔ دوسرے لفظوں میں بہت لبیک یا رسول اللہ۔ بابا ایک مرتبہ بھی کہا، وہ دوسری مرتبہ بھی کہا، میرے محترم تیسری مرتبہ بھی کہا لبیک یا رسول اللہ۔ کہا یا علی بیٹھ جاؤ، یا علی بیٹھ جاؤ، یا علی بیٹھ جاؤ۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجیے گا، الزامنہ میں مسجد نبوی میں کسی بزرگ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بیان فرمائیں کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ جو بیدار ہیں میری ان سے بات ہے، جو تھکے تھکے آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ ولایت علی کا نشہ ابھی چڑھ جائے گا تو یہ تھکاوٹ اتر جائے گی۔ ابھی ولایت علی کا جام آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم سامعین حضرات، جب وہ بزرگ کھڑے ہوئے نا میرے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا بیٹھ جاؤ، پھر کہا بیٹھ جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے 9 مرتبہ اٹھے، 9 مرتبہ بٹھایا۔ جب 9ویں مرتبہ بٹھایا ہے نا تو ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے، اب میرے رسول نے خود فرمایا اٹھو اور پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اٹھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو، اب سوال کرو۔ اس نے کہا سرکار میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، صراط مستقیم ہے کیا؟ رب کائنات کی عزت کی قسم ہے، حیدری کو دکھ لگے گا جو بندہ چپ رہ گیا۔ عزیزان گرامی، ادھر میرا نبی منبر پر ہے اور سارے صحابہ کا رخ میرے نبی کی طرف ہے، یا کسی ہستی کا پہلا قدم مسجد میں آیا ہے؟ میرے مولوی صاحب نے پہلا قدم رکھا، ادھر پہلا قدم رکھنا تھا۔ میرے نبی نے شہادت والی انگلی اٹھائی، شہادت والی انگلی اٹھا کر میرے نبی نے فرمایا وہ دیکھو صراط مستقیم آ رہا۔ اللہ وہ دیکھو صراط مستقیم۔ جس علی نے دعوت ضلع شیرہ میں لبیک یا رسول اللہ کہا، مسلمان پکڑے ہوئے ہیں تو کوئی میدان تو دکھاؤ جہاں مصطفیٰ نے نہ کہا ہو یا علی یا علی یا علی۔ تو ہم نے تو علی مصطفیٰ سے لیا ہے، ادھر ادھر سے نہیں لیا۔ میرے محترم سامعین حضرات، میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ بات یہ ہے، مشکل یہ ہے، انہوں نے نبوت وہاں سے سنی، وہاں سے جب سنی
یہ تھی کہ نبی اتنا غریب نظر آیا، نعوذ باللہ اتنا مسکین نظر آیا، کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس کے پاس تو نہ بستر تھا، نہ سوٹا تھا، نہ لوٹا تھا۔ تو یہاں پہ میں عرض کروں گا کم از کم اتنا انصاف تو کرنا، جس کی 11 بیویاں ہوں، ایک ایک بستر لے کے آئی ہو، ایک ایک بستر ہی لے کے آئی ہو، تو نبی کے گھر میں 11 بستر بنتے ہیں۔ ارے تم نے نبی وہاں سے اس رنگ میں سنا ہے کہ وہ اتنے غریب تھے، وہ اتنے ناجات تھے، وہ اتنے بے جانے تھے، وہ بکریاں چرانے والے تھے، وہ بکریوں کے دودھ پہ گزارا کرنے والے تھے۔ ارے جس کی ولادت پر جس کا دادا 100 اونٹ وہ بھی سرخ بال والے ذبح کر کے پورے مکے والوں کو ایک نہیں، 2 نہیں، 3 دن کھلائے، جو بھی آئے کھاتا چلا جائے۔ ارے کھاتے بھی انہیں کو ہو، بھونکتے بھی انہیں کو ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند الصلوات، میرے معزز صاحب نے حضرات کو انہوں نے رسالت ادھر سے سنی تو نبی ان پڑھ نظر آیا، ادھر سے رسالت سنی تو نبی آپریشن شدہ نظر آیا، ادھر سے رسالت سنی نبی کے جسم میں کپ کپی، ادھر سے رسالت سنی تو بابا نبی کے بدن میں سوف۔ میرے معزز صاحب نے حضرات بندہ ادھر سے رسالت سن کے آ گیا چھنگی سیدہ میں، اور جب یہاں پہ آیا تو آگے ایک ادنا خطیب ارے اہل بیت کا یہ بیان کر رہا تھا کہ آؤ میرا علی وہ ہے جس نے 3 دن کے بعد محمد کے ہاتھوں پہ آتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ بھائی ادھر سے نبی نعوذ باللہ پر سنا، نبی نعوذ باللہ توبہ استغفار جاہل سنا کہ وہ کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، بلکہ ادھر جبریل آیا اور اس نے آپریشن کیا اور اس نے کہا پڑھو۔ ارے جو شاگرد ہوں وہ استادوں کو پڑھاتے نہیں بلکہ استادوں سے مزید سبق لینے کے لیے آتے ہیں۔ میرے معزز سامنے حضرات یاد رکھیے گا کہ ادھر سے جب نبی سنا تو نبوت ایسی سنی، اور جب ادھر آئے ادھر دیکھا کہ ابھی 3 دن کے مولا علی علیہ السلام 3 دن کے صرف، اور آتے ہی قرآن، آتے ہی قرآن۔ بابا مجھے اس بات پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، علی کو کوئی 4تھے نمبر پہ مانتا ہے نا تو مانے، ہم نے بابا جس کو بھی پہلے نمبر پہ رکھنا چاہتے ہیں اسے رکھیں، جسے دوسرے پہ رکھنا چاہتے ہیں اسے رکھیں، جسے تیسرے پہ رکھنا چاہتے ہیں اسے رکھیں، اور علی کو 4تھے پہ رکھنا چاہتے ہو تو 4تھے پہ ہی رکھیں، لیکن علی 4تھے پہ بھی رکھے پھر بھی ماں کا مانا میرا مولا علی 4تھے پہ بھی رکھے بابا پھر بھی ماں کا مانا ہے۔ تو میرا محترم میں تو تسلیم کر رہا ہوں، عزیزہ نے کہا میں تو مان رہا ہوں، آؤ پھر ذرا تھوڑا سا میں رخ بدل کے نہ دکھا دوں۔ بابا قرآن، زبور، انجیل یہ بھی تو اللہ کی کتابیں ہیں نا، اور قرآن ہے 4تھے نمبر پہ۔ درود پر محمد اہل بیت محمد۔ Hallelujah.
मोहतरम हज़रात, कुरान है चौथे नंबर पे। और जब कुरान आया है ना, कुरान का आना था मेरे मोहतरम हज़रात सब पीछे, अब क़यामत तक कुरान है मेरे मोहतरम हज़रात, क़यामत तक जो है वो कुरान है। अज़ीज़ान ग्रामी, ये ताज्जुब की बात नहीं है कि अली मुस्तफा के हाथों पे आए और आते ही कुरान की तिलावत करे, या कोई कमाल की बात नहीं है। हाथ ही वो थे मेरे मोहतरम हज़रात, हाथ ही वो थे जिन हाथों पे कंकर आ जाता। बाबा, जिन हाथों से एक मरतबा इशारा किया जाए तो चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाए। मेरे मोहतरम हज़रात, जिन हाथ से इशारा किया जाए दरख्त जल के चला आए, और जिस हाथ से इशारा किया जाए पत्ते पत्ते से मेरे नबी की नबूवत की तारीफ की सदाएं बुलंद हो, शहादत की सदाएं बुलंद हो। तो मेरे मोहतरम हज़रात, अली अगर मुस्तफा के हाथों पे आया है और अली ने कुरान पढ़ा है तो ताज्जुब की बात नहीं है। कुरान की तिलावत कुरान कर ले, कुरान की तिलावत मेरे मोहतरम कुरान ही कर ले, क्योंकि पैगंबर ने फरमाया है अल कुरान मालिक वाली मान। कुरान अली वली के साथ है और अली वली कुरान के साथ है। कुरान अली वली के साथ है और अली वली कुरान के साथ है। तो दूसरी हदीस हम क्या करता चला जाऊं, अज़ीज़ान नबी पैगंबर ने फरमाया अगर अल्लाह कुरान को इंसान की शक्ल में उतारता तो अली की शक्ल में उतारता, और अगर अल्लाह अली को तहरीर की शक्ल में उतारता तो कुरान की शक्ल में अगर इंसान की शक्ल में उतारता तो अल्लाह अली की शक्ल में उतारता है, और अगर अली को तहरीर की शक्ल में उतारता तो अल्लाह कुरान की शक्ल में उतारता। तो यहाँ पे रुक के मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, नाराज न हो जाइएगा मेरे मोहतरम सामने। आप में से कितने बंदे हैं जो चाहते हैं हम हर रोज अली वली के चेहरे की ज़ियारत? सब चाहते हैं? अगर सब चाहते हैं तो मिलकर ग्रुप पे मोहम्मद सारे माशाअल्लाह सब ने तारीफ की, कोई एक बंदा भी नहीं है, हर एक की ख्वाहिश है कि अली वली का चेहरा मुबारक, यानी कि यूं अर्ज कर अली सामने हो, गुलाम भी सामने हो, तो क्या लुत्फ होगा जब अल्लाह का रसूल कह रहा है कुरान अली है। नहीं, यही हक बनता था, वाकई ये हक बनता था मेरे मोहतरम सामने। कुरान अली है, अली कुरान है। तो जिसकी चाहत है कि अली को देखना चाहता है, सुबह उठते हुए कुरान को खोल, मेरे मोहतरम कुरान को सामने खोल, और खोल के तू इधर तिलावत करना चला जा। तू लफ्जों को नहीं पढ़ रहा, बल्कि अली के सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक तू कार ही अली अली रहा है। बाबा तू कार ही अली अली रहा है। मेरे पास दलील है, रब्बे कायनात की इज्जत की कसम है, कुरान की इब्तिदा भी अली से है और कुरान की इंतहा भी अली पे है। मेरे मोहतरम के साथ, क्या आपने ये हदीस सुननी रखी, आपने कहीं पढ़नी रखी? पता नहीं कितनी मर्तबा इसी मिंबर से ये हदीस बयान हो चुकी होगी कि इदारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुताबिक जब कहा गया है कि ये पाक नुक्ता
میں علی ہوں، با کا نقطہ میں علی ہوں، تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجیے گا۔ عزیزان کرام، بات تو ساری نقطے کی ہے، جب قلم اٹھائیں اور اس سے رکھیں تو پہلے اس کی نوک لگتی ہے اور نوک نقطہ بناتا ہے، اور میرے محترم سامنے حضرات اسی نقطے کو کھینچیں تو الف بن جاتا ہے۔ اسی نقطے کو کھینچیں تو پھر زاویہ بدلتا ہے تو با بن جاتا ہے، بابا تا بن جاتا ہے، اور یوں سے کرتا چلتا جاؤ، بس کے نقطہ کھینچتے چلے گئے، سورہ الحمد بنتی چلی گئی، بابا نقطہ کھینچتے چلے گئے، سورہ بقرہ بن گئی، بابا نقطہ کھینچتے چلے گئے، سورہ آل عمران بن گئی، بابا صورتیں بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی اور 114 پہ جا کے رک گئی۔ میرے موضوع سامنے حضرات عزیزان گرامی، تو پھر یہ مجھے کہنے کا حق حاصل ہے نا کہ اگر علی کو پھیلائیں تو 30 پاروں کا قرآن بنتا ہے اور قرآن کو سمیٹے تو علی بنتا ہے۔ خدا رحمت فرمائے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ پوری دنیا کے انجینئر 1400 سال ہو گئے بلا رہے، کوئی چاندی کوئی سونا کوئی سکہ کوئی ہر تانبا استعمال کر رہا ہے، ادھر سے علی آیا ہے، وہاں جاتے ہیں انجینئر تو ٹپ کی آواز آتی ہے، وہ نشان آج تک نہیں بتا سکتے، اس لیے کیا کہنے سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ میں چلنا میرے مولا سامنے حضرات کا ہاں سوالناک حاجیوں کا ممبر ہو، میرے محترم سوالناک حاجیوں کا مجمع ہو، پٹھانوں کا ممبر ہو تو اللہ پانی ہو، موضوع ولی اللہ ہو اور نبی ذاکری فرما رہے ہو، جو علی کی ولایت کو وہاں نہیں سمجھ سکے تھے، کعبے کی دیوار سے کہاں سمجھ سکے؟ میرے محترم سامنے حضرات یاد رکھیے گا کہ میں آپ سے یہی کرنا تھا تو ادھر سے نبی سنا تو نبی کچھ اور نظر آئے، کاش جب ادھر آئے وہ ادھر کیا دیکھا، علی تو 3 دن کا ہے اور قرآن پڑھ رہا، علی تو فقط 3 دن کا ہے میرے مولا اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میرے معزز سامعین حضرات، اس قاری کو قرآن فائدہ نہیں دے گا جس کے دل میں علی نہیں ہوگا، جس کے دل میں علی نہیں ہوگا اس قاری کو قرآن فائدہ نہیں ہوتے گا۔ میرے معزز سامعین حضرات کہ ادھر آئے تو ادھر آ کر سنا علی کون ہے، علی تو عین اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی چپ اللہ ہے، علی ناس اللہ ہے۔ ادھر آئے تو فتح علی بیان ہو رہے تھے، ادھر سنا تو نبی کچھ اور سنا، اور جب ادھر سنا تو علی کچھ اور سنا۔ ادھر سن رہے تھے کہ ادھر پیغمبر کی زبان سے حدیث بیان کی جا رہی تھی کہ انا جسد الاسلام ہے وہ علی جو ناس و خواب، نبی فرما رہے ہیں میں اسلام کا جسم ہوں اور علی اس کا سار ہے۔ ارے سار سے تھار کی پہچان ہوتی ہے، تھار سے سار کی پہچان نہیں۔ میرے معزز صاحب ادھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ادھر تو وہ توبہ توبہ، انہوں نے علی کو بڑھا دیا، ادھر علی پڑھتا ہوا نظر آیا۔ سمیٹ رہا گفتگو کو، نتیجے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ادھر ہم الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ میرے محترم سامعین اللہ کی ذات نے امیین میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا اور اس کا کام کیا ہے؟ آیات الہیہ کی تلاوت کرنا۔ اس کا منصب، اس کا کام کیا ہے؟ آیات الہیہ کی تلاوت کرنا۔ یہاں پہ آئے مجلس پاک شروع، اور جب مجلس پاک شروع ہوئی تو کیا ہوا؟ اسٹیج کے سامنے ماشاءاللہ
کسی محترم کو ضامن دی کہ جی آئیں اور اللہ کے قرآن سے کس مجلس کی آغاز کریں، تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ میرے محترم سامنے حضرات، اور وہ بندہ آ جائے، اسٹیج سیکرٹری صاحب اس کو بلائے اور وہ ممبر پہ آئے اور اسے قرآن ہی نہ پڑھنا آتا، مجھے بتائیں آپ اسٹیج سیکرٹری صاحب کو کہیں گے بھائی اسٹیج سیکرٹری صاحب ذرا پوچھ لو قرآن کسے آتا ہے؟ میں نے جملہ کہنا ہے، پتہ نہیں آپ کیسے وصول کریں گے۔ میرے معزز سامنے حضرات، یہ دنیا داری ہے۔ ممبر حسینی پر آپ اسے بلانا پسند نہیں کرتے جسے قرآن کی تلاوت نہ آتی ہو اور اسٹیج سیکرٹری صاحب کے گلے پڑتے ہیں، کہہ اللہ رہا ہے کہ یہ آیات الہیہ کی تلاوت میرا محترمہ آخر نبی آیات جانتا تھا تو تلاوت کرتا تھا نا۔ میرے معزز سامنے حضرات، اگر نہیں جانتا تھا تو پھر اللہ نے کیوں کہا؟ پھر اللہ پہ اعتراض کرو جب مانی کہہ رہا ہے کہ آیات ہی یہ تم میں آیات الہیہ کی تلاوت کرے گا، وہ سب کی ہے اور تمہارے نفسوں کو پاک کرے گا، تمہارے نفسوں کو پاک کرے گا۔ بابا پاک وہی کر سکتا ہے نا جو پہلے خود پاک ہو۔ میرے محترم سامنے حضرات، یہ میرے پاس گلاس ہے، یہ گلاس ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ اس کو عربی زبان میں میرا محترم کیا کہیں گا کہ یہ ایک ظرف ہے اور جو اس میں ڈالیں گے اسے مظروف کہتے ہیں۔ میں بالکل گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، روک دیا گفتگو میں نے۔ یہ جو گلاس ہے یہ ظرف ہے، اس کے اندر والا حصہ ظرف ہے اور جو اس میں ڈالے جائے گا وہ مصروف ہے۔ بابا اندر والا حصہ جیسا ہوگا اوپر سے جو جیسا ڈالو گے وہ ویسا ہی۔ اگر اس کا ظرف والا حصہ پاک نہیں ہے تو بابا اس میں دودھ ڈالو تو وہ بھی نجس، بابا پانی ڈالو تو وہ بھی نجس، کوئی استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں اللہ کی ذات نے قرآن کہاں نازل فرمایا؟ میرے محترم سامنے نظر آتا ہے، جیسے بھی آپ کا مزاج ہے جیسے سن کہ قرآن کہاں نازل فرمایا؟ قلب مصطفیٰ پہ، سینے پہ نہیں بابا، اس ماس جسم پر نہیں، میرا محترم ان پسلیوں پر نہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے قلب مصطفیٰ پہ قرآن کو نازل فرمایا ہے، قرآن ہے پاک۔ یہاں پہ پھر میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں، عزیزان گرامی، میں اور آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں، میں نے بڑا آپ کو تھکا دیا۔ میرے موجود صاحب نے کہا تھا یعنی کہ قلب مصطفیٰ پہ اللہ کی ذات نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور میرا مصطفیٰ ہی فرما رہا ہے، وہ ہے یا قلبی، اس قلب کو ہی کو فاطمہ کہتے ہیں، اس قلب کو وہی فاطمہ الزہرا، یعنی کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا دل کا نام فاطمہ ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ جنگی سیدہ والی والوں ایسے بھی جملہ وصول کرنا آپ کی مرضی ہے، بھئی اللہ کی ذات نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ حسنین کی ماں فرماتی ہے انا لیلۃ القدر،
وہ لیلۃ القدر میں زہرا. میرا محترم زمانے والے ڈھونڈتے رہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو ڈھونڈ چکے ہیں, ہمیں تو اس در پہ بوسہ دینے کی ضرورت ہے. میرے متسامعین حضرات, ہمیں تو اس در پہ بوسہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ میرا نبی تزکیہ نفس کرتا ہے, کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے, اور جس کے پاس خود علم نہ ہو وہ کسی کو آگے علم نہیں دے سکتا ہے. تو میرے موجود سامنے تھا, بس روک دی گفتگو, دو جملے مسائل کے بات کروں اور نتیجہ آپ کے حوالے کروں. میرے موجود سامنے تھا, رسالت ادھر سے سنی تو میرے محترم سامنے تھا, کیا تاریخ میں لکھ دیا گیا کہ یتیم تھے, لاوارث تھے, جو تمام نے سرکار مصطفیٰ کو رکھ دیا گیا. عورتیں آئیں, وہ دائیاں آئیں, صحت مند بچوں کو اٹھا لے کے چلے. کہتے ہیں ایک صحیح عورت آئی جو ایک ڈاگر اونٹنی پہ آئی. ہماری تاریخ میں بہنوں کی تاریخ ہے. میرے موجود سامنے حضرات جب ڈاگر اونٹنی پہ آئی, جس اونٹنی پہ بیٹھ کے آئی تھی وہ دھمڑی پتلی, ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی پسلیاں بھی نظر آتی تھی. اتنی دھمڑی پتلی تھی, کمزور تھی کہ پسلیاں بھی چلنے سے قاصر تھی. جب سب عرب کی تائیاں صحت مند اچھے اچھے بچے اٹھا کر لے گئی, پیچھے ایک بچہ رہ گیا جو دمڑا پتلا تھا, جو کمزور تھا. کہتے ہیں آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر اس نے اس بچے کو اٹھایا. جب اس نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنی گود میں لیا, گود میں لینے کے بعد جس اونٹنی پہ آئی تھی نا, اس اونٹنی پہ بیٹھی. اب انہی کے داویان لکھتے ہیں کہ ادھر بیٹھنا تھا کہ دمڑی پتلی اونٹنی موٹی ہو گئی. میرا بہت میں نتیجہ دینے لگا ہوں. عزیزان گرامی, یہ دمڑی پتلی اونٹنی, یہ ناکا موٹی ہو گئی. جو پسلیاں نظر آتی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی. جو پہلے چلنے سے قاصر تھی اب بھاگنے لگی, اب دوڑنے لگی. جب اپنے قوم میں لے کر گئی ہے تو میرا محترم وہاں 65 سال پر رہا تھا. میرے مولا سامنے حضرات باران رحمت کا نور نہیں تھا. عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ ادھر جب لے کر گئی ہے, جو گھر میں بکری رکھی ہوئی تھی دودھ اس کا خشک ہو چکا تھا. ادھر پہلا قدم اس نے اندر رکھا, سرکار مصطفیٰ کو گود میں لیے ہوئے. کہتے ہیں اتنا بکری نے دودھ دیا, اتنا دودھ دیا کہ پورا گاؤں سیر ہوتا رہا. لوگ مٹکے کے مٹکے بھر کے لے جاتے رہے. زمین نے ہریالی دینا شروع کر دی, ہر طرف خوشحالی ہو گئی. جھنگی سید ہماری والوں, پھر میرا سوال ہے, مجھے بتاؤ حلیمہ مصطفیٰ کو پالنے کے لیے آئی تھی یا میرا مصطفیٰ اسے پالنے کے لیے چلے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہاں بھی سوال تو ہمارا حق ہے نا. میرے محترم سامنے حضرات, بتاؤ پھر وہ پالنے کے لیے یا میرے مصطفیٰ نے ان سب کو؟ میرے محترم سامنے حضرات, با اختلاف روایات آپ کی کتب کے اندر بھی جملے تک ہیں, اور ذمہ داری سے علماء کرام کی موجودگی میں یہ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. بھائی 2 سال اگر رکھا ہے, مسلمان کو آج تک 2 سال حضرت حلیمہ کا نبی کو اپنی گود میں رکھنا تو یاد ہے, اور بکری کا دودھ
پلوانا بھی یاد ہے، ان میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے آپس میں. وہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اپنا بنایا اور کچھ کہتے ہیں نہیں اپنا نہیں بلکہ بکری کا دودھ پلایا گیا ہے. میرے محترم سامنے حضرات، یہاں پہ میرا سوال یہ ہے، تو 2 سال رکھے مسلمان، اتنا چرچا، اتنی نعتیں، اتنا باپیدا، اتنا شور شرابہ، میرا محترم اتنے قصیدے پڑھے جاتے ہیں. جو 2 سال رکھے اس نے اتنے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور جس نے 40 سال دسترخوان پہ باندھا ہو. ہاں یہی وجہ ہے میرے محترم سامنے حضرات، رب کائنات کی عزت کی قسم ہے، مسلمانوں تمہارا لگا کچھ نہیں، ابو طالب کا بچہ کچھ ہے. آج